بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہمند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی بھلائی، اس کی عافیت کو طلب کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا چاہیے، اور کبھی بھی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عذاب کو نہیں طلب کرنا چاہیے۔ وہ معافی دینے والا ہے، سو ہمیشہ اس سے معافی طلب کریں۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سو ہمیشہ اس سے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ وہ ہر شے کا مالک ہے، صاحب قدرت ہے، سو اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ بیماری کی وجہ سے اتنا پتلا اور دبلا ہو چکا تھا جیسے کہ ایک چوزا، بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا کہ تو جب صحت مند تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی میں کیا سوال کیا کرتا تھا، کیا اس سے مانگا کرتا تھا؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ باری تعالیٰ، جو تو نے آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے دے۔ میں یہ دعا مانگا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذرہ برابر عذاب کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ سے یہ مانگتا۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے شفا یابی کی دعا کی، اور وہ شخص شفا یاب ہو گیا، بالکل صحت مند ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں علم ہوا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھائی طلب کرنی چاہیے، خیر طلب کرنی چاہیے، عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اس سے کبھی بھی عذاب کو طلب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کے تھوڑے سے عذاب کی بھی بندہ جو ہے وہ طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، قوت نہیں رکھتا۔ اس سے ہمیشہ بھلائی طلب کرنی چاہیے، عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ شخص صحت یاب ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا کی برکت تھی کہ وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر جو ہے وہ ان کے پاس سے ہوا، تو حضرت مولا علی المرتضیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ، اگر میری موت قریب آ چکی ہے تو مجھے راحت دے دے، مجھے راحت بخش، اور اگر میری موت میں تاخیر ہے تو پھر بھی مجھے اٹھا لے، اور اگر آزمائش ہے تو باری تعالیٰ مجھے صبر عطا فرما۔ یہ دعا کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا، اللہم عافہ او اشفہ، کہ اے اللہ اسے عافیت دے، یا فرمایا باری تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما۔
راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی جو ہے وہ درد و تکلیف نہیں ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی وہ کیا تھی کہ رب تعالیٰ سے ہی شفا طلب کی جائے، اس سے اس کی عافیت طلب کی جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا فرمایا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے باری تعالیٰ مجھے برس سے جو ہے وہ محفوظ رکھ، اپنی پناہ میں لے لے، جنون سے اپنی پناہ میں لے لے، اور اسی طرح کوڑ کی بیماری ہے باری تعالیٰ میں اس بیماری سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، دیوانہ پن میں باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جتنی موذی بیماریاں باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اس سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ جو ہے وہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔